عزیزان محترم اور معزز پڑھنے والوں کو السلام علیکم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسلامی اور سبق آموز واقعات کی تحریر پوسٹ کرتا ہوں، تو اسی تحریر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں تحریر کی طرف۔ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے اپنے ہیں اور جدید عالم دین ہیں۔ اللہ پاک نے مغربی تہذیب کے خلاف اور مشرق و اسلامی تہذیب کے حق میں جو کام ان سے لیا ہے وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں آیا ہو۔ خاندانی نظام پر جتنا اچھا یہ بولے ہیں شاید اس وقت کوئی اور بول سکے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاندانی مسائل پر بولنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہر عالم اس موضوع پر گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ یہ خدمات مفتی صاحب کے حصے میں آئی۔ زیر بحث موضوع کی طرف آتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے مفتی طارق مسعود بیرون ملک سفر میں ہیں، جہاں وہ مختلف ممالک میں دین کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ کل مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کچھ متنازعہ گفتگو کی جو کہ عوام میں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بحثیں اور علمی گفتگو خاص میں کرنے کی ہوتی ہیں، اور اگر وہاں علماء میں ہی بیان تھا تو ایسے ریکارڈ کر کے منظر عام پر نہیں لانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے ہاں عوام میں اتنی علمی استعداد نہیں کہ وہ اس طرح کے نازک مسائل کو سمجھ سکے، بلکہ وہ اس کو مزید فرقہ واریانہ ہوا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کے بیان کے بعد یقیناً میڈیا نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ مفتی صاحب مسلسل سفر میں ہیں اور اس وقت بھی وہ فلائٹ میں تھے، جو کہ بعد میں معلوم ہوا، اسی لیے کوئی رابطے کی صورت نہیں بن سکی۔ اس دوران شیخ الحدیث مولانا منظور منگل صاحب نے بھی مفتی طارق مسعود کا بیان سنا اور اس پر علمی گرفت فرمائی، کیونکہ عوام النساء اور علماء کرام میں شدید اضطراب تھا اور منگل صاحب کو مستقل فون کر رہے تھے کہ اس علمی غلطی کی تصدیق کی جائے۔ مولانا منظور منگل صاحب کا شمار اس وقت کے علماء کابرین میں ہوتا ہے۔ حضرت نے ہر دور میں تمام فتنوں کا دینی دشمن قوتوں کو سرعام کچلا اور ڈھیر کیا ہے، تو جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ اور خاص طور پر علمی تفسیری مسئلہ ہو تو لوگوں کا مخور ایک ہی شخص ہوتے ہیں، تو وہ ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد منگل صاحب۔ گزشتہ رات بھی اس طرح کا واقعہ ہوا اور حضرت بھی اندرونی ملک سفر میں تھے اور طبیعت کا عارضہ بھی تھا۔ اس کے باوجود حضرت نے موقع پر اس علمی غلطی پر نشاندہی فرمائی اور اصلاح بھی کی، جس کے جواب میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی رابطہ کیا اور اپنی غلطی تسلیم بھی کی اور رجوع بھی فرمایا اور وطن واپسی پہنچ کر حضرت کی خدمت میں آنے کی گزارش بھی کی، جس سے حضرت نے بخوشی قبول کی اور مفتی صاحب کے حوصلہ افزائی بھی کی اور دعاؤں سے بھی نوازا۔ یہ علماء دیوبند کا خاصہ رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سرزنش ہو بھی جائے تو اس پر فوراً تنبیہ فرماتے ہیں، اور جن سے کوئی غلطی ہو وہ اپنی غلطی تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہی اصل میں اختلاف کی خوبصورتی بھی ہے۔ حضرت منگل صاحب بارہا یہ بھی فرماتے رہے کہ تمام علماء ہمارے سر کا تاج ہیں اور ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو زخم لگے تو اس سے کاٹے نہیں بلکہ مرہم پٹی کر کے ٹھیک کرتے ہیں۔ حضرت کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ شرپسند عناصر نے مفتی صاحب کو نعوذ باللہ گستاخ کہا اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کی، جس کی منگل صاحب نے بھرپور مذمت فرمائی۔ لہٰذا عوام النساء سے گزارش ہے کہ اس طرح دین دشمن اور ملک دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں، ملک میں کسی بھی طرح کی فرقہ واریت کو ہوا نہ دی جائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔